السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عظمتوں برکتوں سے بھرپور، ہر دن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ عز و جل کے فضل و کرم، اس کی عنایتوں سے بھرپور خوب سے خوب تر ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں پر ایک مہینہ کا روزہ فرض فرمایا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں یعنی تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ روزہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ دوسری قوموں پر بھی فرض تھے۔ اسلام آنے کا مقصد دنیا کی ہر شے میں ایک انقلاب عظیم پیدا کرنا تھا، اور اسلام نے آتے ہی یقین و اعتقاد اور عبادات و معاملات کی دنیا میں عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اسلام نے عبادات و معاملات کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر تمام مذاہب کی اصلاح کی۔ چنانچہ روزہ کے عالمگیر نظام میں بھی ایک خوشگوار اور بصیرت افروز انقلاب پیدا ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک و مولا نے دین اسلام جیسی مقدس نعمت سے نوازا، جو اسلام کے ہر حکم اور ہر عبادت کی غایت دنیاوی اور دینی حیثیت سے مفید تر ہوتی ہے۔ وہ اسلام جس کے اصول پختہ، جس کے فرمان اٹل، جس کی عبادتیں روحانیت اور فوائد دنیاوی سے لبریز ہیں، جس کے عقائد انسانی شرف میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے احکام حقائق پر مبنی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان اس حقیقت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو وہ حقیقت ہے جس پر دنیا کا ہر سچا اور مخلص انسان ایمان لا چکا ہے، یعنی جس کی افادیت و یکسانیت اور عظمت کا اعتراف دنیا کر چکی ہے۔ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کی غیر متعصب لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کیے ہوئے ہے؟ وہ صرف اسلام کے ارکان اور احکام کا فلسفہ ہے۔ روزہ اپنی ظاہری شکل میں بھوکا رہنے کا دوسرا نام ہے، لیکن بھوکا رہنا اور روزہ میں رہنا بے اعتبار حقیقت و افادیت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ روزہ کے متعلق تین ضروری باتیں۔ سب سے پہلے روزہ کے روحانی فوائد، دوسرا روزہ کے جسمانی فوائد، تیسرا مسائل اور احکام روزہ۔ اب آپ روزہ کے جسمانی فوائد پر غور کیجئے۔ نماز کی طرح روزہ بھی انسان کے روحانی امراض کا بہترین علاج ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یہی نہیں کہ خدا عز و جل کے نام پر کسی مقصد کے بغیر بھوکا رہنا، بلکہ نفس امارہ اور شیطانی قوت کے مغلوب کرنے کا زبردست ذریعہ ہے۔ روزہ کا اصل مقصد روح کی پاکی ہے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں صحیح احساسات و جذبات اور اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، اور روح تمام کثافتوں اور علایشوں سے
پاک ہو جائے۔ روزہ اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے، اس سے عمل کی قوت بڑھتی ہے، نفس امارہ کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ روح کو منور اور پاک و صاف بنانے کے لیے روزہ سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسلام جسمانی اذیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ جسمانی انسانی کی پشت پناہ بنتا ہے اور نفس امارہ کی اصلاح کرتا ہے۔ دنیا و دین میں انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ وہی ہے جسے دنیا برے جذبات، برے اخلاق، بالحواسی، عشرت پسندی اور حقوق نفسی کے محرکات سے تعبیر کرتی ہے۔ یعنی انسان کا وہ جذبہ جو اس کو ہر قسم کے برے خیالات پر ابھارتا ہے، وہی نفس امارہ ہے۔ یعنی انسان کے لیے دنیا و دین کا سب سے بڑا دشمن یہی نفس امارہ ہے۔ دنیا میں کون سا شر ہے، کون سی برائی ہے جس کا محرک انسان کا نفس امارہ نہ ہوا ہو؟ اس لیے اگر کوئی چیز دنیا میں نفس امارہ کو درست کر سکتی ہے، وہ چیز اپنے افادہ اور اثر کے لحاظ سے سب سے زیادہ پر عظمت اور پر وقار ہے۔ یقیناً اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ انسان کی صحیح رہنمائی کرے، پاکیزگی اور خوبصورتی کے راستہ پر لگائے۔ اسلام نے اپنی تمام تر تعلیمات اسی معاملہ کو مد نظر رکھا ہے، اور روزہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان نہایت آسانی کے ساتھ اپنے نفس پر قابو پا سکے اور اللہ عز و جل اور بندے کا تعلق صحیح معنی میں استوار ہو جائے۔ جب ہی حکم ہے کہ ایام رمضان میں جھوٹ نہ بولیے اور جھگڑا نہ کیجیے، کسی کے حقوق غصب نہ کیجیے، غرض کے وہ کام نہ کیجیے جس کا شمار گناہ کبیرہ یا صغیرہ یا بد اخلاقی اور بدتمیزی میں ہوتا ہے۔ ان مقدس ایام کو دنیاوی امور اور دنیا کی بیکار باتوں میں ضائع نہ کریں، بلکہ تلاوت کلام پاک اور دیگر نیک کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اللہ عز و جل ہم لوگوں کو اس مقدس مہینہ کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔